خداوند کے زندہ میٹھے مقدس کلام میں سے آج کی تلاوت مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ جیسے یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنے پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کریں گے۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودی اس ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے زردن میں بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر بند رکھتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس کے اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یسوع کا بپتسمہ اور آزمائش۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل سے ناصرت سے آ کر زردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا۔ کیا وہ اور فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یسوع 4 ماہی گیروں کو بلاتا ہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خداوند کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے ہو لو،
میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فلفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جال کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فلفور ان کو بلایا اور وہ یسوع مسیح کا بپتسمہ اور آزمائش۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آیا اور دریائے زردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فلفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح القدس کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ عزیزو، یوحنا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ یوحنا کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں، پھر بھی وہ مسیح یسوع کو بپتسمہ دیتا ہے، کیونکہ جو پیشن گوئی پرانے عہد نامہ میں عہد جدید میں کی گئی ہیں وہ پوری ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ روح القدس سے بھر گیا، پانی سے بپتسمہ لینے کے بعد اوپر آیا، تو روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر اترا اور وہ روح سے بھر گیا، اور وہ اسے بیابان میں لے گیا، جہاں وہ 40 دن شیطان سے آزمایا گیا، جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ عزیزو، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ابلیس ہمیں آزماتا ہے، لیکن جب ہمارا ایمان پکا مضبوط ہوتا ہے تو ہم روح سے بھر جاتے ہیں، جیسے مسیح خداوند روح سے بھر گیا اور وہ 40 دن بیابان میں آزمایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں اپنے آپ میں بڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم روح سے بھر جائیں۔ عزیزو، دیکھیں، یوحنا نبی بپتسمہ دیتا ہے، وہ نبی ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں تیرے آگے آگے اپنے پیغمبر بھیجوں گا کہ وہ تیری راہ تیار کرے، اور یوحنا نبی بھی وہی کر رہا ہے جو یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ اس کے آگے آگے منادی کرتا ہے اس کی کہ میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھول سکوں۔ وہ نبی ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ تو عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم خداوند کا نام بھی لے سکے؟ جوتی کھولنے یا تسمہ کھولنے کا تو ایک رتبہ اور بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں ایمان ہے جو ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا نام لے سکے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے کام کرنے ہیں،
کیونکہ خداوند نے جاتے ہوئے آسمان پر جاتے ہوئے فرمایا تھا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ کیا ہم آج شاگرد بناتے ہیں یا خود شاگرد ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے تو ہمیں استاد بنایا ہے، اب غور کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم استاد ہیں یا شاگرد ہیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آگے دیکھتے ہیں۔